السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے خلافت کے فضائل اور جمہوریت کے مفاسد۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے۔ بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ خلافت اور جمہوریت اور اسلامی جمہوریت لوگ مکس اپ کر جاتے ہیں، تو میں آج آپ کو بالکل کرسٹل کلیئر کی طرح دلائل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ خلافت کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے۔ دو متضاد تصورات ہیں، الگ الگ تصورات ہیں۔ دونوں کی یاد رکھیں تاریخ الگ ہے، ہسٹری جو ہے، تہذیب الگ ہے اور مابعدت طبیعیات الگ ہیں۔ کسی بھی چیز کا اوریجن ہوتا ہے، دونوں کا اوریجن میچ نہیں کرتا، نہ ہی ہسٹری میچ کرتی ہے، نہ سویلائزیشن، نہ کلچر، نہ تھاٹس، نہ آئیڈیالوجی۔ جب کسی قسم کی اشتراک نہیں ہے دونوں کے اندر، دونوں مماثل نہیں ہو سکتے۔ دونوں اصطلاحات کے ساتھ دو الگ ایمانیات اور عقائد جڑے ہوئے ہیں۔ جو فیتھ اینڈ بیلیو ہے وہ جمہوریت کا سیپریٹ ہے، اسلام کا سیپریٹ ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا، دلائل کی بنیاد پہ بات کریں۔ خلافت جس سمندر سے نکلی ہے، خلافت کا چشمہ، اس کا ایمان اور عقیدہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہے، حاکمیت ہے اللہ رب العزت کی، اور فرمان اور تنفیذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب یہ بات سمجھ رہے ہیں، جبکہ جمہوریت کا اس سے الگ ہے۔ اسلامی جمہوریت کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو لٹریچر میں اور اکیڈمیا میں اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں دلائل کی بنیاد پر۔ یہ ایک بے جوڑ مرکب ہے، جیسے اسلامی کمیونزم کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، اسلامی سوشلزم کہہ دیتے ہیں، اسلامک کیپٹلزم کہتے ہیں، اسلامک لبرلزم کہتے ہیں، اسلامک ماڈرنزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی دوسری اصطلاحات۔ تو یہ بے جوڑ مرکب ہے۔ نہ ہی اسلامک کیپٹلزم کوئی اصطلاح ہے، نہ لبرلزم ہے، نہ کمیونزم اور سوشلزم۔ اسلام کا ایک اپنا پیرامیٹر ہے، 30 چیپٹر آف دا ہولی قرآن اینڈ سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، کیپٹلزم، کمیونزم، ماڈرنزم، باقی اصطلاح، انہوں نے اسلام سے کچھ چیزیں خیر کی لی ہیں، ورنہ ان کے ہاں تو ساری کی ساری تاریکی تھی۔ تو اس وجہ سے ہمارے مفکرین اورینٹلسٹ کی اپروچ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اسلامک کیپٹلزم جی، وہ کیپٹلزم کو اگر کوئی ایکویلٹی یا اچھائیاں یا خیر دی ہے وہ انہوں نے اسلام سے لی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میثاق مدینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا دنیا کا پہلا تحریری دستور، اس کے 63 آرٹیکلز ہیں، انکلوسیونیس ہے، ڈائیورسٹی ہے، مائنورٹیز کے رائٹس ہیں، رائٹ آف سٹیزن شپ ہے، رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ ٹو ایکسرسائز اکارڈنگ ٹو یور فیتھ اینڈ بلیو آن یور سیکرڈ پلیسز۔ تو اب یہ جو میگنا کارٹا ہے کنگ جان نے دیا 7ویں صدی میں، وہ سارے کا سارا میثاق مدینہ سے اخذ کیا گیا۔ تو اب آپ کہیں انسانی حقوق کا چیمپئن مغرب ہے؟ نہیں بھائی، میثاق مدینہ ہے۔ آپ کی اسٹڈی کمزور ہے کہ آپ کو نبی آخر الزمان نے جو کچھ دیا اس کو نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں میگنا کارٹا بڑا خوبصورت ہے جی۔ ویسٹ میں یہ کچھ ہے، یو این کی بہت ساری ہیومن رائٹس کی کلوزز میں بتا سکتا ہوں کہ جو خطبہ حجت الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے اس سے اخذ کی گئی ہیں۔ تو میں اب ماتم کناں ہوں آپ کی اپروچ پہ، مطلب قرآن و سنت نہیں پڑھتے اور ادھر کہتے ہیں کہ جی وہاں ہیومن رائٹس انسانیت کو اگر لیسنز دی ہیں تو وہ اسلام نے دی ہیں سب سے پہلے، اور آپ بھاگ رہے ہیں کسی اور طرف۔ کوئی شرم حیا کا مقام ہوتا ہے۔ پھر جمہوریت میں انسانوں کی مرضی اور خواہش ہے، ول آف دا پیپل، میسز۔ اور جمہوریت کی جو برنارڈ شاہ نے تعریف کی ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل از کالڈ ڈیموکریسی، جو اب آج کے دور میں اس کو سمرائز کروں، اگر اس میں امینڈمنٹ کروں، جمہوریت کی تعریف ہے گورنمنٹ OFF آف دا پیپل، لوگوں پر بند، FAR فار اوے فرام دا پیپل، لوگوں سے کوسوں دور، اینڈ BUY بائی دا پیپل، اور لوگوں کو خریدنا۔ یہ وہ جبر نما جمہوریت مغرب، اس کی اب یہ ڈیفینیشن بن گئی۔ تو اس میں لوگوں کی مرضی اور خواہش ہوتی ہے، اچھا ہے، برا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، 100 لوگ، 1000 لوگ اکٹھے ہو جائے ایک بدماش پہ، ایک نان کریڈیبل پہ، جو پروفلیگیٹ بھی ہے، جو خائن بھی ہے، اس کو اکثریت نے ووٹ دے دیا تو وہ آپ کا سربراہ جو مرضی لیجسلیشن کرے۔ اکثریت، اس میں خدائے بزرگ و برتر کی ول و وش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ معاذ اللہ مائنس ہو گئی۔
جبکہ خلافت میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور خواہش ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت بہ، حضور نے فرمایا تم میں سے مومن ہرگز اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ کر دے۔ اور پھر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، مومن کا کرائیٹیریا تم میں سے ہرگز کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی والدین، اولاد اور سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اور محبت کے تقاضے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے من احب شیئا فاکثر ذکرہ، پھر اکثر اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کا ذکر یعنی آپ پر درود و سلام اور آپ کے ایٹریبیوٹ سنت و سیرت کو غالب کر دیں۔ محبت رسول کا تقاضا تو نظام کا غلبہ مانگتا ہے، نظام مصطفیٰ مانگتی ہے محبت رسول۔ تو یہاں جمہوریت میں انسانوں کی مرضی ہے، خلافت میں اللہ اور رسول کی مرضی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کتنا فرق ہے زمین آسمان کا۔ جمہوریت میں بالغ رائے دہی ہے، خلافت میں اہل الرائے کی نمائندگی ہے۔ بالغ رائے دہی یہ 18 سال سے اوپر والا ووٹ دے گا۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ غور سے سنیں۔ ایک حلقے میں آبادی ہے جی، ایک حلقہ ہے مثلا این اے، ایگزامپل کے لیے 50 لے لیں پاکستان کا، اس کی کل آبادی ہے جی ایک حلقے کی 30 لاکھ بچے، بزرگ، بوڑھے۔ اب میری بات سمجھیے گا، 30 لاکھ میں سے 15 لاکھ ووٹر ہیں جو 18 سال یا اس سے زائد کے زندہ ہیں۔ 50% یہاں مائنس ہو گیا، 30 لاکھ تھے نا، ووٹر ہیں جنہیں حق ہے وہ 15 لاکھ رہ گئے۔ اب 15 لاکھ میں 7 امیدوار کھڑے ہیں جی، اور جیتنے والا 2 سے 2.25 لاکھ ووٹ لے کے جیت جاتا ہے، باقی کوئی 60,000، 70,000، 80,000، ٹھیک ہے۔ 2.25 لاکھ والا اب 15 لاکھ میں سے ڈالا 10 لاکھ نے ووٹ، چلیں ٹرن آؤٹ کر لیں 70-80%، ہوتا اتنا نہیں ہے۔ 10 لاکھ میں سے 2.25 یا 3 لاکھ والا جیت گیا، باقی انہیں 1، 1.5، 50، 70، تو یعنی جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان میں سے بھی 10 نے ووٹ ڈالا، 10 لاکھ میں سے بھی 3 لاکھ والا جیت گیا، باقی 7 لاکھ ووٹ 6 امیدواروں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، 75,000، 80,000، 1 لاکھ۔ تو اب جس حلقے کی آبادی تھی 30 لاکھ، وہاں کا ریپریزنٹیٹیو ہے 3 لاکھ ووٹ لینے والا، پرسنٹیج نکال لیں۔ چلیں اس میں سے کہہ دیتے ہیں 15 لاکھ تو اہل ہی نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی 15 لاکھ میں سے 3 لاکھ والا نمائندہ ہے، چلے اس میں سے بھی مائنس کر دیتے ہیں جی، ٹرن آؤٹ ہی 10 لاکھ نے ووٹ ڈالا، 70% تھا، اور 10 لاکھ میں سے بھی 3 لاکھ والا جیتتا ہے۔ وہ 7 لاکھ جو اس کے مخالف ہیں وہ ان کا کوئی ووٹ ہی نہیں ہے، ان کی ریپریزنٹیٹیو نمائندگی، ان کی آواز کون بنے گا؟ یہ کتنی بڑی واردات اور جال سازی ہے اس نظام کے اندر۔ جبکہ خلافت میں اہل الرائے، جنہیں کہا جاتا ہے صاحب الرائے، اور ایک اسلامک جورسپروڈنس فقہ میں ٹرم یوز ہوتی ہے اصحاب حل و عقد، پالیسی میکرز، وہ جو قرآن و سنت جانتے ہیں، جو معاشرے کی کریم ہوتی ہے، آپ کی اسکالرلی اپروچ ہوتی ہے، جن کی جو آنسٹ بھی ہوتے ہیں، کریڈیبل بھی ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، ویژنری بھی ہوتے ہیں، اور زادہ بسطۃ فی العلم والجسم رکھنے والے، وہ لوگ، ان کی شورا ہوتی ہے، جیسے صحابہ کرام کے دور میں چاروں خلفاء کی ہوتی تھی کنسلٹیشن، اور اس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ صاحب الرائے لوگ ہوتے تھے۔ اب شریعہ میں، فقہ میں، فارن پالیسی میں ریڈی والے سے تو آپ رائے نہیں لیں گے نا، بات کامن ہے۔ اور اگر عام لوگ اکٹھے ہو کے کہنا شروع کر دیں شراب حلال ہے تو آپ اکثریت کی مانیں گے؟ نہیں، جو اللہ اور رسول کہتا ہے، یہ صاحب الرائے کا معنی ہے۔ جمہوریت میں منتخب افراد اپنے لیے عہدے کی خواہش رکھتے ہیں کہ میں سی ایم بن جاؤں، میں منسٹر بن جاؤں، جبکہ خلافت میں نامزد ہونے والا فرد خود عہدے کا خواہش مند نہیں ہوتا، یہ حدیث میں بھی ہے۔ مانگ کر اقتدار لینا، اس کی نفی کی گئی ہے، وہ خواہش نہیں ہوتی، وہ خادم ہوتا ہے۔ میں اگر آ بھی گیا، اصحاب العقد نے منتخب کر دیا، اللہ اور رسول کے فرامین کا اجرا کروں گا۔ جمہوریت میں بہت سے امیدوار میں سے ایک فرد کو منتخب کرنے کے لیے عوام پہلے ووٹ کا انتخاب کرتے ہیں، 8-10 امیدوار ہیں، ایک کو ووٹ دیا، وہ منتخب ہو گیا۔ خلافت میں اہل الرائے کے نامزد خلیفہ بننے کے بعد عوام بیعت کرتے ہیں،
جو باشعور ویژنری لوگ ہیں وہ پہلے خلیفہ کو نامزد کرتے ہیں، جب وہ بیعت کر لیتے ہیں، نامزدگی ہو گئی، اس کے بعد پبلک بیعت کرتی ہے۔ یہ کرائیٹیریا ہے۔ جمہوریت میں مادر پدر آزادی ہے، خلافت میں ہر آزادی شریعت کی پابند ہے۔ دیر آر سم لمیٹیشنز، وہ قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، احتجاج کی مختلف صورتوں کی۔ تو جمہوریت میں اب بے لباس ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کنسرٹ میں جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے جمہوریت میں، آپ گیزم، لیسبین، LGBT کو پروموٹ کریں، نو پرابلم۔ لیکن شریعت میں موڈیسٹی ہے، شریعت میں رائٹس ہیں، اوبلیگیشنز ہیں، ہر کسی کی باؤنڈریز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلافت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ جمہوریت میں ووٹ حاصل کرنے اور حکومت میں آنے کے لیے عوام کو خوش رکھنا ہوتا ہے، پبلک خوش ہو جائے گی۔ خلافت میں دین کو غالب کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی مقصد ہوتی ہے۔ یہاں خوشنودی پبلک کی ہے، وہاں پبلک کی ویلفیئر کے لیے بھی کوئی کام ہے تو اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے، کہ تیرے بندے ہیں تیری رضا کے لیے یہ کرنے۔ کتنا بڑا فرق ہے نیت میں، انٹینشن میں۔ پھر جمہوریت کا تعلق وطنیت، قومیت کے ساتھ ہے، مقامیت، لوکل ٹیریٹوریل پالیٹکس ہوتی ہے، ریجنل ہوتی ہے، کنٹری وائڈ ہوتی ہے۔ خلافت کا تعلق عالمگیر امت کے ساتھ ہے، گلوبلائزڈ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اسٹیبلشمنٹ اینڈ انفورسمنٹ آف گلوبل اسلامک پولیٹیکل پاور انٹو دا اتھارٹی، یہ خلافت۔ اس میں ٹیریٹوریل باؤنڈریز نہیں ہوتی، اس میں کامن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں۔ جب قرآن ایک ہے پوری امہ کے لیے، ملائیشیا میں بیٹھنے والا بھی وہی قرآن پڑھتا ہے، پاکستان میں بیٹھنے والا بھی وہی سنت ان کے لیے ہے، وہی ہمارے لیے۔ جب بیسک ایک ہے، وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، 5 pillars آف اسلام، 6 pillars آف فیتھ، تو جب کامن چیزیں ہیں تو ہم کہتے ہیں ان پہ اکٹھا کر کے گلوبل امہ اینڈ یونائٹڈ امہ بنائیں، یہ خلافہ کا مقصد ہے۔ جمہوریت ہر نظریاتی انقلاب کا راستہ روکتی ہے، جبکہ خلافت میں ریولوشن، انقلاب ناگزیر ہے، جو فتح مکہ کی صورت میں آیا۔ پھر جمہوریت کا اصل کام مادی ترقی ہے، جبکہ خلافت روحانی ترقی، میٹرلسٹک جو ڈیولپمنٹ ہے یہ جمہوریت کا مطمع نظر ہے، جبکہ خلافت اسپریچول ایسنس اینڈ ایکسیلنس اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ اب اندر سے وہ یزکیہم خلافہ کا آبجیکٹیو ہے جو انبیاء کا تھا۔ جمہوریت پہلے ترقی یافتہ قوم بناتی ہے، خلافت پہلے ہدایت یافتہ انسان بناتی ہے۔ جمہوریت میں ہے کہ ترقی یافتہ بن جائیں، میٹر ہو جائے، ویل آف ہو جائیں، پلازے ہو جائیں، آپ کا جو ہے وہ لیونگ سٹائل اچھا ہو، V8 آپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے، کریڈٹ کارڈ ہو، جس ملک میں جائیں شاپنگ کریں، کیسینوز میں جائیں، ٹورزم کریں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اینڈ پہ جا کے آپ کہتے ہیں دل اور دماغ میں سکون نہیں ہے، سب کچھ حلال حرام جب آپ کرتے ہیں نا، تو یہ چین ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، جو موبائل کے ذریعے جو اسکرولنگ کرتے ہیں آپ کے بچے بھی، جو دیکھیں گے وہی ذہن میں آئے گا۔ آج میں آپ کو ایک نقطہ پیرنٹس کو بھی کلیئر کر دوں، جس سے تعلق زیادہ ہوگا وہی دل اور ذہن پہ حکمرانی کرے گا۔ اگر موبائل کی ٹائمنگ، آپ ڈیلی اس کی ہسٹری میں واچ ٹائم آتا ہے کہ آپ نے فیس بک کتنے گھنٹے دیکھی، ٹک ٹاک، انسٹا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، میں نے بھی لگایا ہوا ہے ڈیلی کے ٹائمر میرا کتنا ہے اور کن چیزوں پہ ہوتا ہے، وہ فلٹر لگ جاتے ہیں۔ تو اگر اس پہ کنیکٹیویٹی آپ کی زیادہ ہے تو یہی آپ کی باڈی پہ، آپ کے نظریات پہ، افکار پہ، ایٹیچیوڈ پہ اثر ڈالے گا۔ اگر اسی کے تھرو آپ قرآن و سنت میں ڈائیو کرتے ہیں، میرے مثلا اس موبائل میں آپ کو اگزامپل کے لیے یوتھ کو بھی بتا دوں، جنزی ہے، یہ گلوریس قرآن ہے، پورے 30 پارے ہیں، یہ میں اسکرولنگ کرتا ہوں، پوری انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، اس میں تفاسیر ہیں، احادیث ہیں، ہسٹری اسلامک ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیر۔ اور میں نے بچے کو بھی یہی دیا ہوا ہے اپلیکیشن اپنے بچوں کو، تو اسکرولنگ کرتے ہیں ڈیلی، میں ان سے جا کے رات پوچھتا ہوں کہ سورہ انبیاء کے تھیمز کیا تھے، آج آپ نے کیا پڑھا ہے اس میں سے، کون سے لیسنز ہیں۔ تو کوچنگ کی میتھڈالوجی ہے بھائی، اب انہیں زبردستی لائبریری میں جا کے قرآن ہاتھ میں دے کے نہیں کر سکتے، موبائل ہاتھ میں، بیٹے یہ ایپ ذرا دیکھ لو، جب بھی پڑھنے کا دل کرے باوضو ہو کے یہ قرآن، یہ بیٹھے بیٹھے بیڈ پہ یہاں بیٹھ، تو ایزی ان کو ہوتا ہے۔ تو وہ جو آپ کو مائنڈ بنانا پڑتا ہے، یہ ٹول ہے، اس کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ خلافت جو ہے وہ انسان کو پہلے ہدایت کی طرف، ہدایت میں ہی سب کچھ ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ جڑیں گے، مادی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے درود پاک میں ہے کہ وہ ایک ایسی کنجی ہے جو دروازے کھولتی ہے عرش کے، تو جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے لیے اتنے دروازے رزق کے مختص ہو سکتے ہیں
کہ اسے خود بھی نہیں پتا ہوگا یہاں سے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا پیسے ملیں گے، یہ کیسے مل گئے. وہ سوچتے رہے. وہ دینے والا کہتا ہے کہ میرے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے، اب میرا کام ہے، تو میرے ذمہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ خالق کے اور اس کے حبیب کے ذکر میں لگ جاتے ہیں تو مادی اسباب، کچن، وسائل، پریشانیاں یہ رب اپنے ذمہ لے لیتا ہے. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں لیکن کرنا مشکل ہے. آپ ایک دفعہ اس وادی میں اتر کے تو دیکھیں، اس پہ بعد آپ کو پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد جمہوریت میں ترقی ایک عقیدہ ہے، ایک فیتھ ہے. ترقی، ڈیولپمنٹ، ترقی ہونی چاہیے، اسلام میں بھی ہے، مگر جس سے وہ عوام دنیا کی جنت حاصل کریں. مطمئن نظر یہ ہوتا ہے دنیا میں اسٹیٹس ہو جائے. میرے پاس اگر فار ایگزامپل ویگن آ رہا ہے، اس کے پاس V8 ہے تو میں V8 کی کوشش کروں گا. وہ یار یہ مجھ سے اپڈیٹڈ ورژن. بھائی سواری ہے، سواری کوئی بھی ہو، مقصد ہے منزل پہ پہنچنا. اب آپ گاڑی لیں گے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کے لیے، بندوقیں اٹھا کے، برانڈڈ سوٹ پہن کے کہ کسی کو دکھاؤں، تو آپ کی فیملی میں ارد گرد میں لوگ کیا سوچیں گے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، اچھے ویل آف ابھی بھی ہیں، تو انہی سے میں نے سیکھا ہے. اب تو خیر وہ ایجڈ بزرگ ہیں. وہ کہتے کہ میں جب بھی خواہش ہوتی، مسز کہتی کہ یہ برانڈڈ سوٹ 50,000 1 لاکھ کا یہ ٹائپ نا، تو یہ لے لیں. تو کہتے ہیں میں اس سے پوچھتا یہ کتنا کا ہے، کہتے ٹھیک ہے. میں پھر 2 4 5 ہزار کا سوٹ لے لیتا. باقی جو بچتا میں کہتا سوٹ تو لے لیا ہے، اب یہ فلاں فیملی میں ایک شخص ہے اس کے لیے ہے. نیت سوچ دیکھیں، ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہوتے. کہتے میں نے تو نیا سوٹ لے لیا ہے نا، لیکن یہ جب باقی پیسے سٹک ہو جانے تھے، میرا ایک ہی دفعہ کوئی دیکھے گا، لکھا ہوا تو نہیں ہوتا برانڈ یہ وہ، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے اصل میں. وہ کہتے جمع کر کے ایک وقت ایسا آیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ 4 6 بچوں کی ہم شادی کروانے کے قابل ہو گئے. تو یہ رائے ہدایت جو ہے کہ یہ دنیا کی جنت، لیکن خلافت کی یہ سوچ وہ روحانی زندگی اور اللہ سے تعلق پیدا کرے. خلافت میں عوام کی ترقی اور سہولت ہوتی ہے، لیکن جس سے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں آسانی ہو. اب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. پاکستان میں اوکے نماز پڑھیے جی، مصلی پہ بیٹھتے ہیں تب بھی ذہن میں بجلی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے. یہ میں بڑا امپورٹنٹ نقطہ. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی عرض، جو سعد نذیر صاحب سے اس دن میری ڈسکشن ہوئی، چیئرمین تکمیل پاکستان. تو میں نے کہا سر عبادت میں لذت کیسے آئے گی جب لوگوں کو آپ بنیادی ضروریات میں الجھا دیں گے؟ اسی لیے تو ہم خلافت کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا امپاور کر دیں کہ وہ روزی روٹی اور کچن کے چکر سے نکل کر خالق کی بارگاہ میں سر و سجود ہو سکے. حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، وہ بیچارہ سڑک کراس کر رہا ہے، سوچ میں ہارن دو، اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے. وہ گھر کے کچن سودے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اتنی بڑی لسٹ ہے، پیسے کم ہیں، بچی کو رخصت کرنا ہے، بچوں کی فیس آئی ہے، گیس کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، گھر کا کرایہ ہے، بچوں کی گاڑی کی ہے پرابلم، آنا جانا کنونس. آج کے دور میں جو مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو چکی ہے. میرا دعویٰ ہے، چیلنج کرتا ہوں، کوئی منسٹر میرے آ کے سامنے بیٹھے، میں دلیل سے بات کروں، آپ نے مڈل کلاس ختم کر دی. آج کے دور میں حق حلال سے بچوں کا پیٹ پالنے والا، میرا فتویٰ ہے، میں فتویٰ نہیں دیتا، اللہ کا ولی ہے، کر لے بات، وہ بخشا ہوا ہے. وہ قبر میں بھی جائے گا، فرشتے کہیں گے کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے. چلو تم تو ویسے ہی جنت میں. یہ مزاح نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. جو ظلم وہ سہ کے جائے گا، قبر بھی، فرشتے بھی کہیں گے تو جا یار، اتنے مشکل میں بچوں کا، والدین کا سارا، پھر بھی اللہ کے حضور تو مسجد میں چلا جاتا، حق حلال نہیں چھوڑا، تو ویسے ہی پا، تجھ سے کیا پوچھیں، تو سب کچھ بھگت کے آیا ہے. تو پاکستانیوں تمہارے لیے ایک کریڈٹ ضرور ہے کہ قبر میں سکون ہوگا. ایک لیڈر نے بھی کہا تھا، اور اس نے اسی لیے کہا تھا، خود بھی نہیں دے سکا، اس نے کہا قبر میں سکون ہوگا، اتنا ظلم سہ کے جا رہے ہوتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جمہوریت میں اکثریت، ایک منظم اقلیت غالب آ جاتی. میں نے بتایا 7 لاکھ حلقے کے لوگ بیٹھے، ان کا نمائندہ نہیں 3 لاکھ والا جیت گیا. خلافت میں اہل تقویٰ کا غلبہ ہوتا ہے، متقی لوگ ڈومیننٹ، جو قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہونے دیں گے. جمہوریت میں تعداد کا تعین ہوتا ہے، کتنے ہیں اکثریت میں. خلافت میں معیار کا تعین ہوتا ہے، کریڈیبل کتنے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. جمہوریت میں منتخب ہونے کے لیے طاقت اور سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، جبکہ خلافت کے لیے صلاحیت اور صالحیت. خلافت صالحیت اور صلاحیت
کو کرائٹیریا مانتی ہے، جمہوریت سرمایہ اور طاقت کو مانتی. آپ کتنے ویل آف ہیں، پاور کتنی ہے، انفلوئنس کتنا ہے. خلافت کے لیے آپ کتنے آنسٹ ہیں، پائس ہیں، کتنی کمپیٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اسلام کا نام لینے والا جمہوریت میں اقتدار میں تو آ سکتا ہے، جیسے ترکی اور پاکستان میں بھی کئی دفعہ لوگ آئے، لیکن اپنی معاشرت، تعلیم، عدالت میں اسلام نہیں لا سکتا جیسے پاکستان ترکیہ میں یہ لانے، کیونکہ اس کے ارد گرد وہ شورا، وہ لوگ، وہ سسٹم ویسا نہیں ہے جیسا خلافت کا ہونا چاہیے. دنیا میں اکثریت کی ایک منظم اقلیت غالب آ جاتی ہے جمہوریت میں، اور اقلیتوں کی نشر کشی کرتی ہے. جیسے کہ امریکہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت، اس کی سفید نسل پرست اور دیگر تمام اقلیتیں ان کو یہ ختم کرنی چاہتی. تو یہ میں نے ایک اوور ویو آج دینا تھا، آپ کو دیا ہے. اعلاء کلمت اللہ اور احیاء دین کے لیے خلافت کو ماڈل اپنائیں، اور خلافہ علی منہاج النبوہ لیظہرہ علی الدین کلہ. پاکستان ایک ماڈل بنے گا، یہاں اسلامی قوانین ہوں گے، ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، اکانومی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، ربا فری ہوگی. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی، عوام کا نظام بدلے گا تو آپ کا روحانی ماحول بدلے گا، امن آئے گا. ٹھیک ہے. لوگوں میں اخوت، اتحاد پیدا ہوگا. تو پیٹ کی آگ میں آپ انہیں الجھائے رکھیں گے. اگر رمضان آ رہا ہے تو خالق سے رشتہ کیسے مضبوط ہو رہا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلامائزیشن آف پاکستان ناگزیر ہے، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.